واصف تیرا شعور سمندر کی گہرائی، واصف تیرا شعور سمندر کی گہرائی، تیری دانائی پہاڑوں کی اونچائی۔ جو واصف خیال ہوگا، جو واصف خیال ہوگا وہی آسودہ حال ہوگا۔ واصف تو رب دا تو سب دا، تیرے جیسا نصیبہ، تیرے جیسا نصیبہ نال لبدا۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ٹائم جو ہے وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، مغرب قریب ہے، ابھی خیر ٹائم ہے، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی اسکالر، آپ اکثر وہ بھی چینلوں پہ دیکھتے ہیں، بہت پڑھی لکھی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شخصیت۔ جب بھی ان کو میں سنتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب یہ گفتگو فرماتی ہیں، اور آل بیت کے حوالے سے جب ان کی شان میں گفتگو فرماتی ہیں، تو آنکھیں ان کی آنسوں سے لبریز ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نورید فاطمہ صاحبہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے حاضرین مجلس کو نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، آمین۔ انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، حضرت میرا حسین زنجانی رحمہ اللہ کے سجادہ نشین، پروفیسر سید فہد کاظمی صاحب، قاسم علی شاہ صاحب، جہانگیر میر صاحب، دیگر اکابرین امت جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، بالخصوص واصف صاحب کے برادر اصغر، اور پنڈال میں ہال میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر وحید صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر بڑی ہستیاں اور ایسی شخصیات، ایسی ہستیاں جو آنکھ والوں کو نظر آتی ہیں، ان سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتی ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ، میں نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی میری مخاطب، اولین مخاطب میری بہنیں ہیں، جن کی گود میں آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے امت محمد علیہ صاحبۃ الصلاۃ کے نونہال پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میرے بھائی، بزرگ اور بیٹے، آپ مخاطب ہیں۔ میرا جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا کہ تعلق ڈائریکٹلی حضور واصف علی واصف رحمہ اللہ کی حیات پاک میں آپ کی ملاقات کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن میرا تعلق آپ کے مزار اور آپ کی کتاب کے ساتھ ہے۔ آج یہ دو کتابیں میں اپنے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر خاص طور پر اپنی بہنوں کو ایک سلیقہ اور ایک طریقہ سکھانے کے لیے آئی ہوں۔ ذکر حبیب آپ کا شعری مجموعہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کرن کرن سورج، یہ دو، اور ان کے ساتھ دو اور
حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کے ملفوظات حرف حرف حقیقت اور قطرہ قطرہ کلزم یہ میرے سائڈ ٹیبل پر رکھی رہتی ہیں۔ پچھلے سال مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ آپ نے حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی شخصیت اور جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ کے افکار ہیں، ان میں مماثلت تلاش کرنی ہے۔ تو اس سال جب صاحبزادہ صاحب نے مجھے کال کی تو میں نے کاشف بھائی سے کہا کہ پلان تو کہیں اور سے ہے، تو میں بہت خوشی سے یہ بات اور فخر سے یہ بات آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ وہ بیٹے ہیں جن کے لیے مجھے لگتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ یہ ہر بات میں اپنے والد کی بات لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحبہ آپ نے وہ جو بات کی ہے نا پلان کی، میں آپ کو ابا جان کی ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی پلان کی، تو انہوں نے کہا تو خود کسی کا پلان ہے۔ تو ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ڈیوائن سسٹم کے اس پلان کے تحت بیٹھے ہیں، جس پلان کے تحت آج سے کئی سال قبل یہ آپ کے ملفوظات اور آپ کے فیوضات مجھ تک پہنچے۔ اب اپنی بات نہیں کروں گی، حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کے چند اقتباسات آپ سب کے سامنے اور خاص طور پر اپنی بہنوں کے سامنے رکھوں گی۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی ایک نظم ہے چھوٹی سی امامت، آپ اس کے اشعار کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نظم کا جواب نثر کے اندر قدرت نے جو زمین پر اتارا اس ہستی کا نام حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ ہے، اور ان کے جو ملفوظات ان کتب کے اندر ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اب میں وہ اقتباسات، چند اقتباسات ہیں، کتابیں دیکھ کے گھبرا مت جائیے گا، جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گی، کیونکہ میرے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو حضرت کے الفاظ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر چکی ہے اور اس پر ماتم کرنے کا کسی کے پاس وقت بھی نہیں۔ یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ زمین کے سفر میں آسمان کے احکام کیوں اور کس لیے ہیں۔ مشینوں نے انسان سے مروت چھین لی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے عرس مبارک پر، آج چونکہ عرس کی تقریب ہے اس لیے میں نے یہ اقتباس انڈرلائن کیا، کسی بزرگ کے عرس مبارک پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کیا کیا نہیں ہوتا؟ مست بلکہ سرمست بلکہ دمادم مست درویشوں کی خیمہ بستی ایک طرف جلوہ گر ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے یعنی مچ جل رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کے آداب الگ ہیں، کسی طرف قوالی کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، قوالوں پر روپے نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اسی بزرگ کے نام پر جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے کسی طرف دودھ کی سبیلیں ہوتی ہیں، یہ دودھ ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول پر دھمال کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، مٹھائیاں بکتی ہیں، دکانیں سجائی جاتی ہیں، بچوں کے جھولے، تھیٹر، سینماؤں کے اضافی شو، آپ ہی اندازہ کریں کہ اس بزرگ پر کیا گزرتی ہے جس نے اللہ کی یاد کا چراغ جلایا تھا۔ بزرگوں نے نسبت کا اظہار ان کے نقش قدم پر چل کر کرنے کو کہا تھا۔ حضرت مخدوم علی حجویری لاہور میں کسی بزرگ کے مزار پر حاضر نہیں ہوئے تھے، تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں کسی خانقاہ پر حاضر نہیں ہوئے تھے، کسی مشن پر تشریف لائے تھے۔ ہمیں
غور کرنا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت اپنے اپنے شیوخ سے لی جائے۔ اور پھر مبلغین، ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مبلغین کی زندگیوں میں قول و فعل کے تضادات کو دیکھ کر لوگوں نے حق بات سننے سے گریز کر لیا، کان بند کر لیے۔ کئی لاکھ مساجد ہیں اور کئی لاکھ ائمہ، لیکن قوم بے امام نظر آتی ہے، آخر کیوں؟ حضرت کا یہ سوال میں آپ سب کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ فرماتے ہیں کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن بھی خوبصورت ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور پھر فرماتے ہیں قوم میں وحدت کا شعور پیدا کرنے کے لیے ہر اسکول میں سندھی، پشتو اور پنجابی زبانیں لازمی کر دی جائیں۔ انگریزی اسکولوں اور دینی مدرسوں کا نصاب یکساں کر دیا جائے، ورنہ وہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے۔ اور آخر میں آپ کی 2 کوٹیشنز پر اپنی بات کو کلوز کر کے آپ کی دعا پہ، آپ کے دعائی اشعار پہ اپنی بات ختم کروں گی۔ یہ میں آپ کو وہ اقتباسات سنا رہی ہوں جو میں تہجد کے بعد کبھی کھول کے بیٹھ جاتی ہوں، اور یقین کیجیے اکیلے بیٹھ کر بھی اسی طرح آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، لیکن ضمیر والوں کا ضمیر صرف جھنجھوڑا جا سکتا ہے۔ جو بے ضمیر ہے ان کا ضمیر کیا کوئی جھنجھوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے بازار کو روشن بنا لو۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اپنی صفات اور اپنے کردار کی خوشبو بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے۔ جن مزاروں پر خوشبو اور چراغ ہوں ان صاحبان مزار کی زندگی ضرور نیکی اور خیر کی زندگی ہوگی۔ جن لوگوں کے مزار پر گنبد نظر آتے ہیں وہ لوگ زندگی میں ہی غبار راہ حجاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگ چکا ہوتا ہے۔ ان لوگوں پر سلام ہو۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک قول جو میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کیا ہر سالک کی زندگی کا منشور ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے سے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ تو میں ماؤں سے علامہ کا وہی سوال آج کر کے اور پھر یہ اجازت لوں گی اس دعا کے بعد کہ علامہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ لقودق صحرا میں سیدہ ہاجرہ کی گود تھی، وہ ماں کی تربیت تھی۔ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے اور اکثر آپ نے کاظمی شاہ صاحب کو مختلف چینلز کے اوپر انجینئر جیسے فتنوں کا جواب دیتے اور ان کی سرکوبی کرتے ہوئے سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ بابت شہ ہی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی آپ کو صرف وہ واقعات سنائے تھے جو حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کی مرید نہیں ہے خواتین، جو ان کے مزار پہ بھی نہیں گئیں، جنہوں نے ان کی کتاب بھی نہیں پڑھی، صرف تصویر سے مزار کا اور ہستی کا مراقبہ کیا تو ان کے معاملات حل ہو گئے، ان کی گرہیں کھل گئیں، وہ جو عقدے تھے وہ واہ ہو گئے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی مادی دنیا کے اندر ڈیوائن سسٹم میں آج بھی نسبتیں کام کرتی ہیں۔ ابھی یہاں اندر ہی آنا تھا تو گیٹ پر ہمیں گیٹ کیپر نے روک لیا، اس نے اندر نہیں آنے دیا، اور میں نے فون ملایا جہانگیر میر صاحب کو اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ باری تعالیٰ وسیلے کے بغیر تو یہ گیٹ نہیں کھل رہا، تو وسیلے کے بغیر وہ والا جو دروازہ ہے وہ کیسے کھلے گا؟ تو جہاں نسبتیں کاٹی جا رہی ہیں، جس دور کے اندر تعلق توڑے جا رہے ہیں، آج 2 نمبر خواتین جو ہیں
2 नंबर जाली झूठे पीरों बाबों ढोंगियों के पीछे अपना माल, अपना घर, अपनी औलाद, अपनी नस्लें सब कुछ तबाह करती नज़र आती हैं। और जो नहीं पढ़ी, जो अंडर मैट्रिक हैं, वो भी जो दीगर मकतबा फ़िक्र है, जो उम्मत को लड़ाने के लिए जो फितने ट्रांसप्लांट किए गए हैं, वो किताब उठाती हैं, मजलिस बनाती हैं और जाकर एक मजमून पढ़ देती हैं। तो क्या ये काम आप और मैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और हमें ये काम करना है। ये काम सिर्फ साहबजादा साहब का नहीं है, ये काम सिर्फ जहांगीर मीर साहब का नहीं है, या कासिम अली शाह साहब का, या सैयद फहद काज़मी का। ये आपका, मेरा, हम सब का काम है, क्योंकि आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। आज मेरा बच्चा, आपका बच्चा सवाल पूछता है कि या अली का नारा क्यों लगाते हो? तो इन सब चीज़ों के जवाबात अगर आपने देने हैं तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमहुल्लाह के कलाम को, चाहे नसर की शक्ल में हो, चाहे नज़्म की शक्ल में हो, आपको, मुझे, हम सबको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अवामी सतह के ऊपर और ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाना है। और मैं तो माँओं से कहती हूँ, लोरियाँ दिया करें और ये दुआ अपने बच्चों को रात को सोने से पहले सुना दिया करें। हज़रत फरमाते हैं, दिल की आँखों से इसको पढ़ रही हूँ, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आपको समझ आए कोई शेर तो आमीन कहिएगा, और ना भी समझ आए तब भी आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। हो सकता है किसी की आमीन से हम सब की ये दुआ कबूल हो जाए। हज़रत लिखते हैं, इलाही वास्ता रहमत का तुझको, इलाही वास्ता वुसअत का तुझको, ख़ताएँ बख्श दे सारी इलाही, मुसीबत सर पे है भारी इलाही। हर एक सीने में दिल घबरा रहा है, हर एक सीने में दिल घबरा रहा है कि शीराज़ा बिखरता जा रहा है। उख़्वत हो रही है पारा पारा, सहारा दे सहारा दे सहारा। और वतन की जान ही पर बन गई है, बड़ी दौलत थी हाथों से लुटी है। छुटा उम्मीद का हाथों से दामन, जली कुछ इस तरह से शाखे गुलशन। बलाए नागहां नाजिल हुई है, हर एक सीने में जां बेकल हुई है। ज़माने भर में हम रुस्वा हुए हैं, हमारे तज़किरे क्या क्या हुए हैं। और हुई है कुफ्र की यलगार हम पर, हमारी क्यों चली तलवार हम पर। क़यामत है, क़यामत आ गई है, निगह अफ़कार की पथरा गई है। कहीं अक्सा का मातम हो रहा है, कहीं हिस्सा बदन को रो रहा है। कहीं अखबार की सुर्खी जमी है, कहीं दोशीज़गी लूटी गई है। कोई बच्चा कहीं अगवा हुआ है, मेरे मौला हमें क्या हो गया है। कहीं घर को जलाया जा रहा है, कहीं भाई को भाई खा रहा है। कोई तखरीब का पैगाम्बर है, कोई दुश्मन का मंजूर नज़र है। किसी को गैर से इमदाद आई, दुहाई है दुहाई है दुहाई। और मुहाफिज दीन के पीराने जाली, लबादे ओढ़ कर बैठे हैं खाली। गरीबों की कमाई खा रहे हैं, तवक्कुल का बयान फरमा रहे हैं। और मुसलमान को मिटाया जा रहा है, निगहबां को सुलाया जा रहा है। इलाही या इलाही या इलाही, हुए महबूस क्यों तेरे सिपाही। मुसलमान को अता कर सरफराजी, के गाजी लेके आए अपने गाजी। और मुसलमान का लहू अर्जा हुआ है, चमन तौहीद का वीरा हुआ है। तेरे महबूब की महबूब उम्मत ज़माने में हुई गर्के नदामत। मुसलमान को अता कर ज़ोरे हैदर, सफ़े दुश्मन को तू ज़ेरो ज़बर कर। बचा मिल्लत को तू अपने करम से, करीमाना नज़र मत फेर हमसे। खुदाया अपनी रहमत आम कर दे, खुदाया अपनी रहमत आम कर दे। बहुत बिगड़ा हुआ है काम कर दे। तुझे सब औलिया का वास्ता है, शहीद करबला का वास्ता है, अली उल मुर्तज़ा का वास्ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है। भरोसा गैर का हमसे उठा ले, हमारा बन हमें अपना बना ले। और नबी की आल का खादिम बना दे।
مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھا دے، اور حکومت چاہتے ہیں ہم الہ کی، غلامی مانگتے ہیں مصطفیٰ کی، صحابہ کی عقیدت مانگتے ہیں، غنا صدق و عدالت مانگتے ہیں، شجاعت اور دست مرتضیٰ کی، یہی ہے آرزو اپنی دعا کی۔ وطن تقسیم پھر ہونے نہ پائے، کہیں یہ شمع ہی گل ہو نہ جائے، الہی بخش دے سب کی خطا کو، قبولیت ملے میری دعا کو، آمین۔